السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علم میراث السراجی فی المیراث کے سبق سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے احوال الجد، یعنی احوال اب بالاب، یا آپ کہو احوال الجد الصحیح، دادا کے حالات آج ہم پڑھیں گے۔ دوستوں سے امید ہے کہ گزشتہ کل کا سبق انشاءاللہ سمجھ آ چکا ہوگا، لیکن ایک بار پھر خلاصتاً عرض کرتا ہوں۔ کہ باپ کے ٹوٹل 3 حالات ہیں، باپ کے ٹوٹل 3 حالات ہیں، اور تینوں حالتوں میں باپ کو مال ملے گا۔ حالات تینوں یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا اور میت کے رشتہ داروں میں سے باپ زندہ ہے۔ اب ہم سوال کریں گے کہ میت کے مذکر اولاد موجود ہے یا نہیں۔ اب مذکر اس کا خود بیٹا ہو یا بیٹے کا بیٹا ہو یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر بیٹا ہو تو باپ کو فرض مطلق ملے گا۔ فرض مطلق جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ باپ اس صورت میں محض عصبہ بنے گا، محض ذوی الفروض باپ بنے گا، اور صرف ذوی الفروض کی حیثیت سے باپ کو سدس ملے گا، مال کا چٹا حصہ۔ یاد رکھنا یہ باپ کو سدس اور محض ذوی الفروض اس وقت جب میت کا، یاد رکھنا میت کا، چونکہ میت جو ہے وہ باپ کا بیٹا ہے، تو اس میت کے بیٹے یا میت کے بیٹے کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا، ان میں سے کوئی ہو تو اس وقت باپ جو ہے محض ذوی الفروض بنے گا، اور ذوی الفروض کی حیثیت سے باپ کو سدس ملے گا۔ اب بیٹوں کے ساتھ اگر بیٹیاں ہو بھی تو بھی باپ کو اس وقت سدس ملے گا، اگر صرف بیٹے ہو تو بھی باپ کو محض ذوی الفروض کی حیثیت سے سدس ملے گا۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باپ جو ہے وہاں ذوی الفروض مع العصبہ بنے گا، ذوی الفروض مع العصبہ۔ یہ کب؟ یہ اس وقت جب میت کا باپ تو زندہ ہی ہے، اس لیے کہ میت کے باپ کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن میت کی مؤنث اولاد موجود ہے۔ مؤنث اولاد مثال کے طور پر میت کی بیٹی ہے، یا میت کی اپنی بیٹی موجود نہیں ہے، بلکہ میت کی بیٹا شادی کر چکا ہے لیکن میت کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، اب اس بیٹے کی بیٹی ہے یعنی میت کی پوتی ہے، اگرچہ یہ آگے ہی کیوں نہ چلتی جائے یہ سلسلہ، یعنی میت کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کیوں نہ ہو، لیکن یہ مؤنث اولاد بن رہا ہے میت کا۔ اگر میت کا مؤنث اولاد موجود ہو تو اس صورت میں میت کا باپ جو زندہ ہے اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ذوی الفروض مع العصبہ ملے گا، ذوی الفروض مع العصبہ، جس کو مصنف صاحب نے الفرض والتعصیب معا کہا ہے، اب اس کو الفرض مع التعصیب کہے یا ذوی الفروض مع العصبہ، یہ اب اسے کہے۔
یہ باپ کی دوسری حالت. باپ کی تیسری حالت یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ محض عصبہ بنے گا. پہلی حالت محض ذوی الفروض سدس ملا، اور دوسری حالت ذوی الفروض مع العصبہ، تیسری حالت محض عصبہ. اب یہ محض عصبہ کب بنتا ہے میت کا والد یعنی باپ؟ یہ اس وقت بنے گا کہ جب میت کا نہ کوئی گزشتہ بیان شدہ نہ مذکر اولاد موجود ہو اور نہ ہی مؤنث اولاد موجود ہو، چاہے وہ مذکر و ان سفولہ آگے تک ہو نیچے تک ہو، اور مؤنث اولاد بھی اسی طرح نیچے تک میت کا نہ ہو، تو اس وقت باپ جو ہے محض عصبہ بنے گا. اور جب باپ محض عصبہ بنا تو اس وقت اگر باپ اکیلا اور تنہا ہو تو اس وقت پورا ترکہ جو ہے وہ باپ کو ملے گا، اس لیے کہ عصبہ نسبی جو ہے وہ پورا ترکہ وعند الانفراد یحرز جمیع المال، یہ ہم پڑھ چکے ہیں صفحہ نمبر 4 پر. میرے سامنے جو کتاب ہے اس کے حساب سے یہ مکتبہ رحمانیہ کی تصنیف شدہ ہے. اور اگر باپ اکیلا نہ ہو محض عصبہ کی صورت میں، دوسرے اصحاب فرائض ذوی الفروض موجود ہو، تو جب دوسرے ذوی الفروض کو ہم نے حصہ دیا ان سے جو بچا تو وہ بچا ہوا حصہ جو ہے وہ باپ کو ملے گا اور سارا کا سارا ملے گا. یہ محض عصبہ کا مطلب، اور یہ والد کے حالات کا ایک بار پھر دوبارہ سرسری جائزہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، جد صحیح کی آلات. ایک بات یاد رکھنا، جد صحیح کی ٹوٹل 4 آلات ہے. تو 4 حالات میں سے 3 حالتیں وہی باپ کی ہے کہ محض ذوی الفروض، نمبر 2 ذوی الفروض مع العصبہ، نمبر 3 محض عصبہ. جو 3 حالات باپ کے تھے وہی 3 حالات اب الاب کے یعنی دادا کے ہیں، لیکن دادا کی ایک حالت باپ سے زیادہ ہے. تو اب وہ 4 حالتیں پڑھ لیتے ہیں. 4 حالتیں یہ ہے کہ سب سے پہلی حالت اگر میت کا باپ زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے، چونکہ ہم دادا کی حالت پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت دادا جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے. یہ پہلی حالت ہے کہ اگر میت کا باپ بھی زندہ ہے اور دادا بھی زندہ ہے، چونکہ ہم حالات پڑھ رہے ہیں دادا کے اب الاب کے، تو باپ کی زندگی میں، باپ کے زندہ ہونے کی صورت میں دادا جو ہے وہ بالکل میراث سے محروم ہو جائے گا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ لأن الاب اصل فی قرابت الجد الی المیت، اس لیے کہ باپ جو ہے میت کا وہ میت کے دادا سے زیادہ قریب ہے میت کے. یہ آپ دیکھ لیں عبارت میں لکھا ہوا ہے والجد صحیح، جد صحیح جو ہے وہ کل اب بھی وہ باپ کی طرح ہے، لیکن نیچے کیا لکھا ہوا ہے عند عدم ہی، جب باپ موجود نہ ہو. یہ بات یاد رکھنا. الا فی 4 مسائل، لیکن 4 مسائل میں، الا فی 4 مسائل، وہ چونکہ جمع منتہی الجموع ہے. وسنذکرها فی مواضعها ان شاء اللہ تعالی. مصنف صاحب فرماتے ہیں امن قریب یہ 4 مسائل اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر جہاں پر یہ مناسب ہے وہاں ہم ان 4 مسائل کو ذکر کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ کی مرضی ہو. آگے فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِّ لِأَنَّ الْأَبَّ أَصْلٌ فِي قَرَابَةِ الْجَدِّ إِلَى الْمَيِّتِ، اس لیے
دادا جو ہے وہ میراث سے محروم ہوتا ہے باپ کی موجودگی میں. اگر میت کا باپ زندہ ہے تو میت کا دادا میراث سے محروم ہے. وجہ کیا ہے؟ مفعول لہو کیا ہے؟ لأن الاب اصل، اس لیے کہ باپ جو ہے وہ اصل ہے اور دادا جو ہے وہ فرع ہے، اور باپ جو ہے وہ قریب ہے میت کو دادا کی بنسبت. لأن الاب اصل فی قرابت الجد الی المیت، اس لیے کہ باپ جو ہے وہ اصل ہے فی قرابت الجد، دادا کے قرابت کی بنسبت. دادا کی قرابت میت کی طرف لے لو تو وہاں پر دادا کا جو قرابت اور رشتہ داری ہے وہ دور کا ہے، باپ کا جو ہے رشتہ داری ہے میت کے ساتھ وہ پاس کا ہے، قریب کا ہے. اس لیے باپ جو ہے اگر وہ زندہ ہے تو دادا جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جائے گا، چونکہ قریب موجود ہے تو بعید کو پھر میراث نہیں ملتا. والجد الصحیح، جد صحیح، والذی لا تدخل فی نسبتی الی المیت ام. گزشتہ سبق میں ہم نے جد صحیح، جد فاسد اور جدہ صحیح جدہ فاسدہ کی تعریفیں کی تھی، چند اصطلاحات کی. آج ان اصطلاحات کا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. وہ کس طرح؟ وہ یہ کہ آج وہ اصطلاح ہمارے سامنے آ رہی ہے لیکن ہم پہلے سے اس کو یاد کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اور ہمیں اب بھی یاد ہے. اگر کسی کو یاد نہیں آ رہی تو وہ اس آواز کو، اس وائس کو، اس سبق کو یہی روک کر 2 دن پہلے کا سبق چیک کرے اور وہاں سے اصطلاحات کو دوبارہ سن کر پھر اس سبق میں حاضر ہو جائیے، یہ اس کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا. تو فرماتے ہیں والجد صحیح، جد صحیح کون ہے؟ هو الذی، یہ وہ جد ہے، وہ شخص ہے لا تدخل فی نسبتی الی المیت، کہ جب آپ اس جد کی نسبت میت کی طرف کرے تو اس نسبت کے درمیان جو ہے واسطہ نہ آئے، داخل نہ ہو جائے. امن ماں، وہی جو ہم نے کہا تھا کہ جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، یہ وہی بات کہہ رہے ہیں. یہاں تک ہمارے عبارت کا ترجمہ اور مفہوم گزر گیا، لیکن جد صحیح کے 4 حالت میں سے ایک حالت آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا، وہ یہ کہ باپ کے باپ کا یعنی اب الاب کا 4 حالات ہے. ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ وہ محروم بنے گا میراث سے، یعنی اپنے پوتے کے میراث سے، میت کے میراث سے محروم بنے گا. پہلی صورت میں وہ اس وقت جب میت کا باپ زندہ ہو، ایک صورت ہوا. دوسری صورت یہ ہے، جو باقی 3 صورتیں ہیں ان 3 صورتوں میں میت کے دادا کو یعنی اب الاب کو میراث ملے گا تینوں صورتوں میں، لیکن پہلی والی صورت میں نہیں ملے گا. اب وہ 3 صورتیں کون سی ہے؟ آپ جا کر جو احوال الاب ہے، اما الاب فلہو احوال ثلاث، ان احوال کو پڑھ لے تو سمجھو آپ نے دادا کے حالات کو، جد صحیح کے حالات کو آپ نے پڑھ لیا. بس یہ اس کا آسان حل اور یہ اس کا آسان ترتیب اور طریقہ. تو دوبارہ آپ سماعت فرما لے کہ جد صحیح یعنی اب الاب کے 4 حالات ہیں. پہلی حالت مال سے محروم ہونے کی اور باقی 3 حالتیں مال ملنے کی ہے. محروم ہونے کی حالت یہ ہے کہ اگر میت کا باپ زندہ ہو اور دادا بھی چونکہ زندہ ہے، ہم حالات پڑھ رہے ہیں دادا کے، تو زندہ جب ہم تصور کریں گے باپ کی موجودگی میں دادا جو ہے میراث سے محروم ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کا باپ تو زندہ نہیں ہے، لیکن اب ہم سوال کریں گے کہ میت کے مذکر اولاد میں سے کوئی ہے یا نہیں. مذکر اسی ترتیب سے جو اب کے احوال میں بیان ہو چکے ہیں. اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے، میت کے مذکر اولاد میں سے کوئی زندہ ہے، چاہے وہ قریب کا ہو، دور کا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، تو اس وقت دادا کو جو ہے وہی فرض مطلق ملے گا، یعنی محض ذوی الفروض کی حیثیت سے دادا کو سدس مال ملے گا. یہ دادا کے 2 حال ہو گئے. دادا کی تیسری حالت یہ ہے کہ میت مرا، میت کا دادا زندہ ہے، باپ تو زندہ نہیں، اور میت کا مذکر اولاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی صورت گزر چکی ہے دوسری. اب ہم دادا کی تیسری حالت پڑھنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ میت مر چکا، میت کا باپ بھی زندہ نہیں اور میت کا مذکر اولاد بھی موجود نہیں، لیکن میت کا دادا زندہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ میت کے مؤنث اولاد موجود ہے یا نہیں؟ تو جواب آیا کہ جی ہاں، میت کا مؤنث اولاد موجود ہے. تو اس صورت میں دادا جو ہے وہ ذوی الفروض مع العصبہ بنے گا.
ذوی الفروز مع العصبہ بنے گا. ذوی الفروز مع العصبہ جیسے باپ کے حالات میں پڑھا تھا، لیکن وہاں دوسری حالت تھی، یہاں تیسری حالت ہے. باپ کے حالات میں محروم ہونے کی نہیں تھی، یہاں ایک حالت محروم کی ہے. تو اس لیے دادا کے 3 حالات مکمل پڑھ لی ہم نے. چوتھی حالت یہ ہے کہ میت مر چکا، میت کا باپ موجود نہیں، میت کا مذکر اولاد موجود نہیں، میت کا مؤنث اولاد بھی موجود نہیں ہے، لیکن میت کا دادا زندہ ہے. تو اس وقت میت کے دادا کو محض عصبہ کی حیثیت سے ذوی الفروز سے بچا ہوا سارا مال دادا ہی کو ملے گا. یہ چوتھی حالت ہے. یہ اس وقت جب ذوی الفروز موجود ہو. اگر ذوی الفروز موجود ہی نہ ہو، دادا جو ہے موجود ہو، تو اس وقت جو میت کا پورا جائیداد ہے، چونکہ ذوی الفروز تو موجود ہی نہیں ہے، وہ پورا جائیداد جو ہے عصبہ نسبی کی حیثیت سے سارا کا سارا دادا کو ملے گا. لیکن اگر ذوی الفروز موجود ہے تو ذوی الفروز کو حصہ ملنے کے بعد بقیہ عن ذوی الفروز وہ جو ہے دادا کو ملے گا. یہ 4 حالتیں دادا کی ہو گئی. انشاءاللہ ان چاروں کی میں وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ میں اس کی مثالیں اور نقش بناؤں گا، آپ کے حوالے کروں گا. آپ وہ اپنے سامنے رکھ کر اس کو یاد کیجئے، سمجھ لیجئے اور اس کا مشق کیجئے. بڑی چیز مشق ہے. جب آپ اس کی بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت بہترین اور احسن طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو یہ ہمارے آج کا سبق رہا. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دی ہے کسی چیز کو یاد کرنے کی، اور پھر علم میراث کو جو کہ نصف علم ہے، اور احادیث میں اس کو نصف علم کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. اور اگر کسی ساتھی کو کوئی بات جو سبق سے متعلق ہو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ بالکل پرسنل میں اور الگ سا بالکل سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سبق سے متعلق ہو. یہ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اور میں یہ مسائل وائٹ بورڈ پر تختے پر میں لکھ کر آپ کو ارسال کروں گا. آپ اس کو دیکھ کر اسی سے تو یاد کیجئے. پھر اس کے بعد اپنی کاپیوں میں، اپنی رجسٹر میں یا اپنے ہی ہاں کسی وائٹ بورڈ پر اس کی بار بار مشق کیجئے تاکہ یہ مسائل آپ کو اچھی طرح یاد ہو اور آپ کو ازبر ہو جائے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. یہ یہاں سے انشاءاللہ کل سبق پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں اور اپنی ستر کے پردے میں قائم و دائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.